نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے، بے پرواہ اور تعریف والا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں اور نماز قائم کریں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ انسان خواہ کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا جوان، کالا ہو یا گورا، فقیر ہو یا بادشاہ، سب کے سب اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہیں۔ وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر اپنے آغاز کی طرف نگاہ دوڑائے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کتنی کمزوری کی حالت میں، کتنی بے بسی کی حالت میں وہ وجود میں آیا، ماں کے پیٹ میں وہ کس طرح اللہ کے رحم و کرم پر تھا، اس ذات نے اس کو جس طرح چاہا ڈھالا، جو صلاحیتیں، قدرتیں اور طاقتیں جتنی چاہیں عطا کی، یہ سب کچھ جب ماں کے پیٹ میں انسان کو مل رہا تھا، اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہے۔ دوسروں کی بجائے اگر ہم اپنے اپنے بارے میں غور کریں تو حقیقت زیادہ محسوس ہوگی کہ جب یہ سب کچھ
جسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم کی طاقتوں میں ہی سے یہ سب کچھ جب مل رہا تھا تو ہم سراسر اللہ کے رحم و کرم پر تھے۔ ہم تو اپنے لیے کچھ مانگنے کے لائق نہ تھے، کچھ فریاد نہ کر سکتے تھے، کچھ اپنی مرضی نہ بتا سکتے تھے۔ جو کچھ ملا اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے۔ ہم تو صرف ضرورت مند تھے، اس نے دیا تو ہماری ضرورت پوری ہوئی، اس نے دکھایا تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے، اس نے سنوایا تو ہم سننے کے لائق ہوئے، اس نے زندگی بخشی تو ہم اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے۔ اگر کوئی بھی چیز وہ نہ دیتا تو ہم خود لانے کے قابل نہ تھے، اہل نہ تھے، ہم میں کوئی طاقت نہ تھی۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہماری محتاجی اور بے کسی قابل دید تھی کہ ہم خود کھا پی نہ سکتے تھے، اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکتے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وہ تمام طاقتیں ہم کو بخشیں جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ہم اپنا سانس باقی رکھنے کے لیے اسی ہستی کے محتاج ہیں۔ اگر وہ زندگی نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی ساری مشینیں فیل ہو کر رہ جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانس آنے کا حکم بدل جاتا ہے، جب فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان اپنی ضروریات کے لیے، بنیادی ضروریات کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان سب میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر ہمارا دل دھڑکنا بند کر دے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اگر دماغ میں تھوڑا سا خلل آ جائے تو ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں۔ ہمارے اندر سے بھوک اور پیاس تک کا احساس ختم ہو جائے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی حد مقرر نہ کر سکیں۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو اس کی محتاجی کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ جب تک زمین کی پیٹھ پر تھا تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا تھا، کچھ نہ کچھ آزادی تھی، کچھ اپنی مرضی بھی کر سکتا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اپنی ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت چھن جاتی ہے، سارے اختیارات واپس چلے جاتے ہیں، ساری سرکشی اور سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور انسان پوری طرح اس چند فٹ کے گڑھے میں مکمل طور پر قید ہوتا ہے، سراسر بے بسی اور محتاجی۔ یا ایھا الناس، اے سب لوگو، انتم، تم سب، الفقراء، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، الی اللہ، اللہ کے، وجود میں آنے کے لیے بھی، اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے بھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ نہ صرف یہ کہ قبر میں، بلکہ اس کے بعد روز حشر میں بھی تم سب اس کی رحمت، اس کے عفو و کرم، اس کی عنایتوں کے محتاج ہو۔ تم اس کے بغیر نہ دنیا میں آ سکتے تھے، نہ یہاں سے فائدے اٹھا سکتے تھے، اور نہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے کہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہیں سے آئے ہو، وہیں واپس جانا ہے۔ بھلا اس کے بغیر، اس کی یاد کے بغیر، اس کے نام کے بغیر، اس کے شکر کے بغیر، اس سے تعلق رکھے بغیر، اس کے ہوئے بغیر، اس کے بندے بنے بغیر تمہاری خیر کہاں سے ہے؟ تمہاری نجات کہاں ہے؟ تم بھلا کس طرح اس سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ کس طرح اس سے اپنا تعلق کاٹ سکتے ہو؟ کس طرح اس سے بھاگ سکتے ہو؟ بھاگ تو دیکھو، کہیں چھپ کر تو دیکھو، جہاں کہیں تم جاؤ گے وہیں پر وہ ہوگا۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ آج جب اللہ نے تم کو طاقت دی، صحت دی، جوانی دی، مال دیا، صلاحیتیں اور طاقتیں دی، تو تم اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں پاتے؟ کتنے دن یہ سب کچھ تمہارے پاس رہے گا کہ تم مجھ سے بے نیازی دکھاتے ہو؟ بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے، تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ساتھ تو محتاجی لگی ہوئی ہے۔ انتم الفقراء، تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تمہارا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔